4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چھٹی جماعت مضمون جغرافیہ، گلوب، نقشے کا موازنہ اور علاقائی سیر۔ اسے قبل کے اسباق دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو پورا گلوب اور اس کے بارے میں معلومات دینے والے ہیں۔ تو شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، آپ کو اس میں بہت ساری نئی معلومات سیکھنے کو ملیں گی۔ چلیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ گلوب پر عرض البلد اور طول البلد کے خطوط کیسے کھینچے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے مقام کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے، یہ تفصیل آپ پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم گلوب اور نقشے کے فرق کو دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، ہمیں اب گلوب کیا چیز ہے اور نقشہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ نقشہ ہے، یہ ہماری دنیا کا نقشہ ہے، اور اس کے نیچے یہ ہمارا بھارت، ہمارا ملک ہے، اور یہاں پر گلوب دیا ہوا ہے۔ اب ان تینوں کا موازنہ ہمیں کرنا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان کا استعمال کب اور کیسے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اور یہ ہمارا بھارت، اور یہ ہے گلوب۔ ان تینوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ آئیے کچھ نکات ہمارے ذہن میں آئیں گے، ان سوالات کے جوابات ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ کون سا وسیلہ تعلیم مسطح یعنی سپاٹ ہے؟ ابھی جو تینوں چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان میں سے کون سی چیز سپاٹ ہے؟ کون سا وسیلہ تعلیم گول ہے؟ کس وسیلہ تعلیم کے ذریعے آپ دنیا کے پورے رقبے کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں؟ کس وسیلے کے ذریعے ایک وقت میں زمین کا ایک ہی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ مخصوص علاقے مثلاً ملک، ریاست وغیرہ کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کون سے وسیلہ تعلیم کا آپ استعمال کریں گے؟ اور کس وسیلہ تعلیم کو کرۂ زمین کا نقش ثانی یعنی کہ دوسرا نقش یا دوسرا عکس بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے؟ آئیے آپ کے ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ مشاہدے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ نقشے 2 پہلوی ہوتے ہیں، گلوب 3 پہلوی ہوتے ہیں، یعنی کہ نقشے یہ 2 ڈائمینشنل ہوتے ہیں اور گلوب 3D ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ 2 پہلوی اشیاء کی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی چوڑائی مل کر اس کا رقبہ بنتا ہے۔ 3 پہلوی اشیاء کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہوتی ہے، ان تینوں کے ملنے سے شے کا حجم بنتا ہے۔ نقشے کے ذریعے دنیا کا اور محدود علاقے کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ گلوب چاہے جتنا چھوٹا ہو یا بڑا، یہ کرۂ ارض کا نقش ثانی ہے، یعنی کہ یہ جو گلوب ہے یہ کتنی بھی سائز کا رہو، یہ کرۂ ارض کا دنیا کا نقش ثانی ہے۔ بالکل دنیا ہماری اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے۔ نقشہ جو ہے، یہ نقشہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ 2 پہلوی نقشہ ہے، سپاٹ نقشہ ہے، جس کی مدد سے علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ 2 پہلوی چوڑائی اور لمبائی، یہ 2 پہلو رکھنے والی مسطح چیز مثلاً کاغذ، تختہ، میز، زمین وغیرہ۔ 3 پہلوی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی رکھنے والی مسطح چیز مثلاً ڈسٹر، ڈبہ، گلاس، لوٹا، ٹیکری، چاند وغیرہ۔ اس طریقے سے آئیے اب گلوب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے گلوب، اور گلوب میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہندوستان، بس فرق اتنا ہے کہ اس کو سٹینڈ نہیں ہے، گلوب سیم اسی طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو لائیو گلوب دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے عرض البلد اور طول البلد دکھائے جاتے ہیں۔ کسی بھی مقام کے تعین کے لیے عرض البلد اور طول البلد کے ذریعے ہی اس مقام کا واضح اور تعین کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا ہندوستان ہے۔ آئیے اب زمین کی گردش کے ذریعے ہم اس گلوب کا موازنہ کریں گے۔ اس طرح دیکھیے، زمین ہماری گردش کرتی ہے، الگ الگ ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گلوب کا استعمال کر کے ہم پوری دنیا کے کسی بھی ملک کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا عرض البلد، طول البلد، وہ کہاں واقع ہے، وہ کون سے بر اعظم میں ہے، بحر اعظم کی معلومات، ان تمام چیزوں کی معلومات ہمیں اس گلوب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے زمین کی گردش کو یہ واضح کر رہا ہے۔ دیکھیے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے الگ الگ علاقے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی، یہاں زمین کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے یہ قطب شمالی ہے، اور زمین کا جو نچلا حصہ ہے یہ قطب جنوبی۔ یہاں جو آپ کو یہ سفید حصہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر سورج کی روشنی
سیدھی نہیں پڑتی، اس لیے یہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے واپس ہم بھارت پر آ جاتے ہیں، یہ ہمارا بھارت ہے۔ اس طریقے سے گلوب کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جغرافیائی معلومات حاصل کرنے میں گلوب کا بہت زیادہ نمایاں رول نظر آتا ہے، اسی لیے گلوب کو کرۂ ارض کا نقش ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جغرافیائی سیر یا علاقائی سیر۔ جغرافیہ مضمون کے لیے جغرافیائی سیر نہایت اہم طریقہ تعلیم ہے۔ اس میں کسی علاقے کی سیر کی جاتی ہے، اس سیر کے ذریعے وہاں کے جغرافیائی اور سماجی حالات کا علم ہوتا ہے، مقامی لوگوں کے ساتھ باہمی گفتگو کرنے کا عملی موقع بھی حاصل ہوتا ہے۔ جغرافیائی حالات معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے استاد کی رہنمائی میں کوئی بھی درج ذیل مقامات میں سے کسی ایک مقام کی سیر کے لیے جائیں، مثلاً سیارہ گاہ، ڈاک گھر، بس اسٹینڈ، مال، ٹیکری، ساحل سمندر، چھوٹا صنعتی مرکز وغیرہ۔ ان مقامات پر پائی جانے والی چیزوں کی معلومات حاصل کر کے اپنے مشاہدوں کا اندراج کریں۔ علاقائی سیر کے دوران استاد آپ کو متعلقہ علاقے کی معلومات دیں گے۔ استاد کی مدد سے ایک سوال نامہ تیار کیجیے، ضرورت پڑے تو کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے اپنی بیاض میں اسے لکھ لیں اور تصویریں بھی نکالیں اور یا خاکے بنائیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد ایک اہم چیز ہے، کیا آپ جانتے ہیں کرۂ زمین کا گول نقشہ بنانے کے لیے پہلے تار کے ذریعے زمین کا کرہ یا گول تیار کرتے ہیں، اس کے اندر بلب لگا کر اس کی روشنی کی مدد سے کاغذ پر اس کے سائے کا عکس اتار لیا جاتا ہے، اس عکس کے سہارے نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین یا زمین کے کسی بھی حصے کا نقشہ تیار کرنے کے لیے بلدی خطوط کا جال ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 3 پہلوی گلوب کے ذریعے کاغذ پر 2 پہلوی کاغذی نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے بلدی خطوط کے جال میں سے نکلنے والی روشنی کے ذریعے یہ نقشہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جغرافیائی صحن۔ ارتھا دنیا کا سب سے بڑا گھومنے والا گلوب ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست مین کے شہر یارماؤتھ میں یہ عظیم الجثہ گلوب نصب ہے۔ اس گلوب کی رفتار کو زمین کی محوری اور مداری گردش کی رفتار کے عین مطابق رکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ یہاں پر ارتھا نام کا ایک گلوب موجود ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گھومنے والا گلوب ہے۔ یہ ریاست متحدہ امریکہ میں بنا ہوا ہے اور جو زمین کی گردش ہوتی ہے اسی رفتار سے اس کی بھی گردش کو رکھا گیا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کی کچھ تصاویر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے ارتھا جو کہ امریکہ میں ہے۔ زمین جس طرح سے گردش کرتی ہے اور جتنے درجے پر گردش کرتی ہے اس کی اتنی ہی رفتار رکھی گئی ہے اس طریقے سے۔ اس گلوب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا وزن تقریباً 2500 کلو گرام ہے اور اس کا قطر 41 فیٹ تک ہے۔ اس کے بارے میں آپ مزید معلومات گوگل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے بانٹیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے سے اگلے سبق کی بھی بہت مزیدار ویڈیوز حاصل ہو سکے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔